بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، شکر کرنا۔ جب بھی وہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، ہر وقت وہ نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن کچھ خاص نعمتیں ایسی عطا کرتا ہے کہ جس پر شکر کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو شکر ادا کرنا اور یاد کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ جس دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی، فرحت اور خوشی کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ غم ہو یا خوشی، یہ انسان کا حادثہ ہے کہ وہ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ غم اور خوشی، خوف اور سکون، یا امید اور ناامیدی، زندگی کے وہ پہلو ہیں جو انسان کے تصور و تخیل میں جاگزی ہو کر اس کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں پر انعامات فرما کر انہیں خوشی اور مسرت کی دولت سے مالا مال کر دیا، مگر ساتھ ہی ان کی سرکشی پر عذاب کی وعید بھی سنائی اور نافرمان قوموں کو درس عبرت بنا دیا۔ ہدایت ہو یا گمراہی، ان کا تعلق انسان کی نفسیاتی حقائق سے ہے۔ جب تک دل کے اندر حسن نیت کا پھول نہ کھلے اور انسان کے وجود میں کیفیت کی خوشبو نہ مہکے، اس وقت تک عمل کا گلشن بے بہار رہتا ہے۔ جب کیفیت انسان کے دل و دماغ میں جانگزی ہو جائے اور انسان صاحب حال ہو جائے تو افکار ہدایات اور انوار رضا کا نزول ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ نور عطا ہوتا ہے کہ جس کے تتابع میں انسان زندگی کا سفر یعنی پیروی کا سفر طے کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کیفیات سے مستفید ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تسلیم و رضا کا پیکر بننا ہے۔ کیفیت کا چشمہ نسبت اور تعلق سے پھوٹتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی کے غم میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی کی غم کی یہ کیفیت میں ڈوبے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس کیفیت کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس کا قرآن کا حصہ بنایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تو انہیں آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کھوئی ہوئی بینائی لوٹ آئی، یعنی ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ قمیض جب آپ نے یوسف علیہ السلام نے بھیجی تو ان یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ رکھی تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی اور غم خوشی میں بدل گیا۔ پھر پہلے صبر طاری تھا، صبر کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کی جدائی کا رو بھی رہے تھے اور صبر بھی کر رہے تھے۔ اب نظر لوٹ آئی تو اب شکر طاری ہو گیا۔ یہ سارا کمال نسبت کا تھا۔ قمیض کے ساتھ کیا نسبت تھی کہ وہ کہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پھر وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو، پھر یوسف علیہ السلام سے واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجی گئی اور آنکھوں پر لگائی گئی اور آنکھوں کی بینائی واپس آئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قمیض کو نسبت تھی۔ ہماری زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کا محور یہی نسبت ہے۔ ہمارے گھروں میں کون کون سی اشیاء برسوں سے چلتی آ رہی ہیں، ہم انہیں بحفاظت رکھتے ہیں، اپنے والدین یا بزرگوں اور اقربا کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ ان کے لمس وجود میں کیفیت کا ایک باغ کھل اٹھتا ہے۔ ہمارے غم اور خوشیاں بھی اسی طرح نسبت و تعلق سے وجود پاتی ہیں۔
ہماری کفیات کا دھارا نسبت کے چشمے سے ہی جاری ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کئی ایسے واقعات آئے ہیں کہ جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے امت کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب کبھی خوشی کا لمحہ یاد کرو تو اس لمحے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو، اور جب کوئی لمحہ مشکل و مصائب کا یاد آ جائے تو غم کی کیفیت میں ڈوب جایا کرو۔ جب ان لمحات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سمٹی ہوئی کیفیات اس نسبت سے جنم لے رہی ہیں جو ان لمحات کو کسی ہستی سے تھی۔ حدیث مبارکہ میں کئی ایسے واقعات درج ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت ڈبو دیا، غرق کر دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر سے نجات ملی، اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے میرا موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والی نعمت خداوندی پر اظہار تشکر کے طور پر خود بھی روزہ رکھا اور تمام صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قومی تاریخ میں وقوع پذیر ہونے والے خوشی کے واقعات کو یاد کرتے اور روزہ رکھ کر مناتے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی کے ان لمحات کو یاد کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح خوشی کے واقعات کو یاد کرنا، یاد جو ہے وہ اچھی بھی ہے، غم کی بھی یاد ہے، خوشی کی بھی یاد ہے۔ یاد ایک تاثیر رکھتی ہے، ایک نسبت قائم کرتی ہے، اور اس نسبت سے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ احساس رکھتا ہے طبیعت کے اندر۔ تو جب سب سے بڑی خوشی ہمیں ملی، وہ خوشی کیا ہے کہ جس خوشی سے ہمیں ایمان ملا، دین ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، وہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے، وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور ایسا محبوب عطا کیا کہ جس نے ہمیں رب سے ملا دیا، جس رب کی نہ ہمیں کوئی پہچان تھی، نہ ہمیں کوئی راستہ ملتا تھا، نہ ہمیں پتہ تھا خدا کی ذات کا، کچھ بھی نہیں تھا علم، بس صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سب کچھ ہدایت عطا فرمائی اور ایمان کا نور عطا فرما دیا، کفر کے اندھیروں سے نکال کر انسان کو نور ایمان میں ڈال دیا، نور کی وادیوں میں داخل کر دیا۔ تو اس نعمت کے ملنے پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے، جتنا صدقہ خیرات کیا جائے کم ہے۔ کرنا چاہیے حسب توفیق ہر بندے کو، جو کسی کا انداز ہے، جو جس انداز سے بھی اس خوشی کا اظہار کرے، اس خوشی کو منائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو منظور اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔